قربانی کا مقصد کیا ہے، یہاں سے شروع ہوا۔ تو قربانی کا جو مقصد تھا حضرت حابیل خوب سمجھ رہے تھے، چونکہ یہ نیک بخت تھے، صالح تھے، جنتی تھے، اور اس بدبخت کے، جبکہ ایک ہی پیغمبر کے دونوں بیٹے ہیں، لیکن یہ شخص جس کا نام قابیل تھا یہ تھا بدبخت، اور اس کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا تھا۔ اس کو نہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ڈر تھا، نہ اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وہ آگے بتاتا ہوں۔ دونوں نے قربانی پیش کیا۔ اس نے بالکل بیکار، چونکہ یہ کسان تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، کچھ اناج لے جا کر کے بے من کے، قربانی کا مقصد اس نے نہیں سمجھا۔ یہی سمجھنا آپ کو بھی ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے حضرت حابیل نے سمجھا۔ یہاں سے ہم آپ کو روشنی ملے گی۔ قابیل نے بھی پیش کر دیا، حضرت حابیل نے بھی پیش کر دیا، دونوں دور جا کر کھڑے رہے۔ اس وقت کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہوتا تھا کہ قربانی کی جو چیز پیش کی گئی ہے اونچی جگہ پر رکھی ہے، آسمان سے ڈائریکٹ آگ کے گولے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک آگ کا گولا آتا، اور جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی وہ آگ کا گولا اس قربانی کو غائب کر دیتا۔ غائب کرتا کیا ہوتا وہ قرآن و سنت خاموش ہے، بس غائب ہو جاتی وہ چیز۔ جب غائب ہو گئی تو پتہ چلا کہ قربانی دینے والے کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی پڑی رہ گئی، کوئی آگ کا گولا نہیں آیا اور کچھ بھی نہیں، جیسے کا تیسے پڑا رہا۔ اس کا مطلب ہے رب کریم کی طرف سے اس کی قربانی کو رد کیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہی ہوا، قابیل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ کیوں؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسی کی قربانی قبول فرماتا ہے جو بندے متقی ہوتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ مختصر میں، شارٹ وے میں اس کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی، کل کی بھی تاریخ میں، متقی بندہ یا بندی وہ ہے جس کے اندر دو صفت ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ بھی ہو، اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتا ہو اور اپنے رب کے غضب کا ڈر بھی ہو۔ کسی وقت میرے رب تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، غصہ نہ ہو جائیں۔ اے رب، تیری ناراضگی سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ناراضگی